بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو احباب ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق فیضی آپ کی خدمت میں دوستو حاضر ہے۔ آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے تابوت سکینہ کی مکمل تحقیق۔ تابوت سکینہ یہ کیا ہے جس پر آج تک اسرائیل غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ طویل عرصے سے جاری اور ساری ہے، اور لوگوں کے اندر ایک بات پھیل چکی ہے کہ یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس کی مکمل تحقیق ہماری ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو دوستو آئیے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ تابوت سکینہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت املیک بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اس زمانہ میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھیں۔ ان کے فرزند تولد ہوئے، ان کا نام اشموئیل رکھا، اور ایک قول کے مطابق آپ کا نام شموئیل ہے، اور عبرانی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے اسماعیل۔ جب آپ بڑے ہوئے تو انہیں علم تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن بزرگ عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم بزرگ کے قریب آرام فرماتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں آواز دی، یا اشموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے بائیں خیال کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا، اور حضرت اشموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ پھر عالم نے کہا، اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے، اور انہوں نے بشارت دی حضرت اشموئیل علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کے اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ تب اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا۔ اور جہاد کرنے کے لیے جو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس بندے تھے، جو آدمی تھے جن کی تعداد اہل بدر کے برابر تھے، یعنی 313 آدمی تھے۔ طالوت بن یامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت اشموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصا سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا کہ میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔
بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت اشموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور آپ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہیں، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غریب شخص ہیں۔ بادشاہ کو صاحب مال ہونا چاہیے، یعنی سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض فضل الہی پر ہے۔ لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے غنی کر دے اور وسعت مال عطا فرما دے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت اشموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو یہ تابوت سکینہ، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندود سونے کا کام کیا ہوا صندوق تھا، جس کا طول اور اس صندوق کا طول 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ کا تھا، یعنی اس صندوق تابوت سکینہ کی لمبائی تقریباً 4.5 فٹ اور اس تابوت سکینہ کی چوڑائی تقریباً 3 فٹ چوڑائی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تصویریں تھیں اور ان کے مساکن و مکانات یعنی ان کے گھروں کی اور مکانات کی تصویریں بھی تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور کی دولت سرائے اقدس یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک، آپ کے مکان مبارک جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، آپ کے گھر مبارک کی بھی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہے، کہ اس حالت میں آپ کی تصویر اس تابوت سکینہ میں موجود ہے اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ یہ تصویر تابوت سکینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھوائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک بھی موجود تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور تھوڑا سا من و سلوہ جو بنی اسرائیل قوم پر نازل ہوتا تھا وہ بھی اس صندوق میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث بطور وراثت منتقل ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں کرنے لگے، نبیوں کے نافرمان ہو گئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس تابوت سکینہ کو قوم عمالقہ نے نجس اور گندے مقامات میں پھینک دیا، رکھ دیا، اور اس کی بے حرمتی کرنے لگے اور بے ادبی کی انہوں نے، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے، اور اسی بے ادبی کی وجہ سے عمالقہ جس نے تابوت سکینہ کی بے ادبی اور گستاخی کی، اس گستاخی کے سبب ان کی اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی، ان کو ان کی 5 بستیاں بالکل ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت سکینہ یعنی اس صندوق کی اہانت اور اس کی بے ادبی گستاخی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ تو انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بیلوں کو چھوڑ دیا، ہانک دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل
یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے قائل ہوئے اور مقر ہوئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ، اس صندوق میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں، وہ تصویریں انبیاء کی جو تابوت میں موجود تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، نہ کسی مصور، نہ کسی کیمرے سے بنی ہوئی تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تصویریں آئی تھیں۔ یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوا وہ وقت نہایت شدت کی گرمی کا تھا۔ لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی اور پانی کے طلبگار ہوئے۔ اس تابوت سکینہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اس واقعہ سے کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ جل شانہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو جاتی ہے تو اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور یہ سن بھی لیا ہے اور ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے، جب کہ صندوق ان کے پاس تھا اور وہ اس سے دعائیں کرتے تھے، ان کے دلوں کو اطمینان، سکون، راحت ملتا تھا، جب وہ خدا کے نافرمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مصیبت ڈالی اور وہ قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا جو ہے بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی سزا ان کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق کے سکینہ ان کے پاس سے قوم عمل کا کہ کفار اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی سالوں، کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی وجہ سے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوم بنی اسرائیل کو پھر یہ دوبارہ تابوت سکینہ پھر نصیب فرمایا۔ تو دوستو، ہمیں بھی بزرگوں کے تبرکات اور بزرگوں کی جسم عطر اور ان کپڑوں سے بھی برکت حاصل کرنے کا یہاں سے جواز ملتا ہے کہ اگر کسی انبیاء علیہ السلام، نبی، رسول اور اولیاء، کسی ولی کے دربار پہ ہم جاتے ہیں تو دعائیں کریں تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والدین کی صحبت میں رہنا اور ان کے پاؤں چومنا بھی یہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔